وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليبلونكم من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صلوات آج 12 رمضان مبارک ہے 12 اماموں کا واسطہ وسیلہ لے کر اللہ کی دعا طلب کرتے ہیں پروردگار اس مجلس اعزا کو قبول فرما اور اس مجلس اعزا کے اجر و ثواب کو مرحوم سمیر حیدر کی روح کو ایصال فرما مرحوم کی مغفرت فرما مرحوم کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرما صلوات علی محمد و آل محمد یا جس ادارے سے مرحوم سمیر حیدر کا تعلق تھا وہ ادارہ محرم امام سے منسوب ہے انشاءاللہ سمیر حیدر کو اور سمیر حیدر کے تمام دوستوں کو اس ادارے سے ہیں اور تمام دنیا کے جوانوں کو جو مقتدر اہل بیت سے بار ایمان کی محبت رکھنے والے ہیں سب کو لشکر ایمان کے زمانہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے صلوات علی محمد و آل شروعات میں ایک دعا کے لیے کہا گیا ہے مومنہ پتہ نہیں کہاں سے تعلق ہے بلور میں ہے فضہ فاطمہ زوجہ سید حسن عباس فضہ فاطمہ زوجہ سید حسن عباس شاید بچوں کی ولادت کے بعد اس ماں کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے ICU میں ہے آپ حضرات سے افطار کے وقت اس مجلس اعزا میں انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے محترمہ فضہ فاطمہ اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں سب کی صحت یابی سلامتی تندرستی شفاء کلیہ عاجلہ کے لیے بحق ماہ مبارک رمضان و بحق شہادت جناب علی اکبر علیہ السلام صلوات علی محمد و آل محمد اس مجلس اعزا کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کو سرنامہ کلام ہم نے قرار دیا ہے انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں ماہ مبارک رمضان اور یہ جو وقت ہے اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ ایسے معروضات درس کرنے کی کوشش کریں گے جو اس مرحوم کی مجلس میں سنتے ہوئے ہماری روزمرہ زندگی میں آج کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ہی ضروری اور لازمی مسئلہ ہے ایک جوان کی چہلوں کی مجلس ہے جو اپنے والدین کا اپنے ماں باپ کا بیوہ دل تھا جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے یہ مصیبت اس کا سہنا اس کا اٹھانا اس کو برداشت کرنا بہت سخت ہے اس مصیبت کو کمر توڑنے والی مصیبت ہے جس کو سہنا مشکل ہے ایسی مصیبت ہم نام دے سکتے ہیں اسی طرح کی دوسری مصیبتیں بھی جو اس کیفیت کی اور اس درجے کی ہوں ان مصیبتوں کا جو دنیا میں ہے
پیش آتی ہیں. ہم اپنے وطن کی اگر بات کریں، جوان عمر میں انتقال پانے والا سمیر حیدر پہلا جوان نہیں ہے. کئی جوانوں کے جنازے، دنیا کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے وطن کی بات، کئی جنازے جوانوں کے، وطن کے نوجوانوں نے، مومنین نے اٹھا لیے ہیں، اور ان کے گھر والے آج اس درد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، یہ اچانک ہیں یا دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے؟ یہ بغیر کسی اطلاع کے آ رہی ہیں یا اس کے پیچھے اطلاع کی گئی ہے؟ اس کے پیچھے باخبر کیا گیا ہے کہ ایسی مصیبتیں دنیا میں آنے والی ہیں، دنیا کو چاہیے کہ ایسی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے. دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے. کیا ہمیں خبر دی گئی ہے؟ کیا ہمیں بتایا گیا ہے؟ کیا ہمیں اطلاع دی گئی ہے؟ کیا ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے؟ جی ہاں، بے شک اس بات کی اطلاع دی گئی. کہاں پر اطلاع دی گئی ہے؟ قرآن پاک کی آیت نمبر 155 سورہ بقرہ. اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کے امتحانوں میں سے ایک امتحان ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے بچے کی موت. کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے انسانوں ضرور میں تمہارا امتحان لوں گا. کن چیزوں سے امتحان؟ من الجوع، تھوڑی سی بھوک دے کر، والخوف، تھوڑا سا ڈر دے کر، ونقص من الاموال، تمہاری دولت کے ختم ہو جانے کے کا امتحان. میں یہ لکھا ہوا ہے یہاں میووں سے مراد ماں باپ کا جوان بیٹا. الثمرات ولد الانسان، ثمرات سے مراد، ثمرات کا معنی باپ اور ماں باپ، والدین کا بچہ. لِأَنَّ الْوَلَدْ ثَمَرَةُ قَلْبِهِ، اس لیے کہ بچہ ماں باپ کے دل کا میوہ ہوتا ہے. سمجھ لیا؟ تو اسی بات کو تھوڑا سا اور واضح کرنے کے لیے یہ پوری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، ہم اور آپ جو زندگی کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کچھ ایسی کھلی ہوئی باتیں ہیں جن باتوں کو تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی مان لے گا، انکار نہیں کرے گا. اب اس کے لیے بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا سمجھدار ہو، بڑا عالم ہو، اسکالر ہو، ضرورت نہیں ہے. تھوڑی بہت عقل، تھوڑی سی عقل رکھنے والا اس بات کو پوری طرح سے مان لینا، انکار رد کرنا اور اس کو نہ ماننے کی گنجائش ہی نہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن میں سے 3-4 باتیں آپ کی خدمت پیش کریں گے اور اپنے موضوع سے ہم کو جوڑنا ہے. پہلا مسئلہ جس کو ہم اور آپ سب مانتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، کیا ہے؟ ہر ولادت کی خوشی دینے والا اس دنیا میں موت کا غم بھی دے گا. اس پر کسی کو شک ہے کہ جو موت ہاسپٹل سے یا کسی جگہ سے ولادت کی خوشی جو دے رہا ہے، گھر آ کر، گھر سے جا کر موت کا دکھ بھی دے گا. یہ ایک ایسی بات جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یا یوں کہہ دیں، ولادت کی مٹھائی کھلانے والا بچہ موت کا پرسا بھی کھلا کے جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ ولادت کی مٹھائی کھلانے والا اس کے موت کا پرسا نہ کھائے، بلکہ کھانا ہی پڑے. یہ ایک بات. دوسری بات، جب انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، موت سب کو آنا ہے، موت کب، کہاں، کیسے آئے گی، کسی کو کچھ خبر نہیں.
یہ بھی بات پکی ہے۔ تیسری بات جس کو ہم اور آپ سب مانتے ہیں، ہر آدمی کے دل کی یہ چاہت ہے، امید ہے، دعا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے کہ اس کے زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہر آدمی یہ آرزو رکھنا چاہیے۔ یہ آرزو ایک طرف، لیکن یہ بات کہ ہم سب کو ماننی پڑے گی کہ بغیر مصیبت کے دنیا گزرنے والی بھی نہیں ہے۔ آرزو ایک طرف، امید ایک طرف، خواہش ایک طرف، چاہت ایک طرف، لیکن دنیا کا تجربہ بتا رہا ہے کہ بغیر مصیبت کے دنیا گزرنے والی نہیں۔ چوتھی بات جو آیت سے جوڑ کر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، جب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اے انسانوں میں تمہارا ان چیزوں کے حوالے سے امتحان لوں گا، تو امتحان کا تقاضا کیا ہے؟ امتحان کے پیچھے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جب امتحان کی بات آ جائے تو ہر امتحان سے پہلے تیاری چاہیے، پریپریشن چاہیے۔ بغیر تیاری اور بغیر پریپریشن کے امتحان نہیں دیا جا سکتا۔ اگر امتحان دے بھی دیا جائے تو ناکام ہو کر آ جائے گا۔ جب امتحان کی بات کہہ دی گئی ہے تو کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، پاس بھی ہونے والے ہیں کچھ، فیل بھی ہونے والے ہیں۔ تو دنیا کے ان امتحانات سے ہمیں ایسے گزرنا ہے کہ آخر میں ہمارا نام پاس کی لسٹ میں آئے، فیل کی لسٹ میں نہ آئے۔ بھوک کا امتحان ہوگا، نام پاس کی لسٹ میں آئے۔ ڈر کا امتحان ہوگا، نام پاس کی لسٹ میں آئے۔ اولاد کا امتحان ہوگا، نام پاس کی لسٹ میں آئے۔ اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تیاری۔ اب وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں کچھ معروضات درس کریں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی نعمت جب ہم کو ملتی ہے، جتنا ہم اس نعمت کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، امتحان کی تیاری کے لیے یہ گنجائش اور یہ بات بھی دماغ میں ہم کو رکھنا چاہیے، اگر یہ نعمت مجھ سے چھن گئی تو میں کیسے برتاؤ کروں۔ نعمت مل گئی ہے، نعمت کی حفاظت کی فکر ہمیں بہت ہے، اس فکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے زندگی اور ہمارے دماغ میں خیال ہونا چاہیے کہ اگر وہ نعمت چھن گئی تو میں کیسے اس کا مقابلہ کروں، اس کا سامنا کروں۔ یہ بھی انسان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات آ گئی تو پھر انسان پہلے سے تیار ہے کہ یہ مصیبت آ جائے، اگر میری زندگی میں آ گئی، یہ نعمت مجھ سے چھن گئی۔ لیکن تیاری کے حوالے سے ایک بات جو تاریخ میں آپ اور ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن موضوع سے جوڑ کر، نعمت ملنے کے بعد نعمت کے چھننے کا بھی آدمی کو ایک ذہن میں بات ہونی چاہیے، اور وہ نعمت چھن جائے تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے انسان کو، جس کی ہم لوگ اکثر توجہ نہیں کرتے، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم امید پہ امید رکھتے ہیں، لیکن یہ خیال اپنے ذہن میں آنے ہی دینا نہیں چاہتے کہ اگر یہ نعمت چھن جائے تو کیا کروں۔ جبکہ دین ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو چیز بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ چھن جائے تو تم کیا کرو، اس کی تیاری رکھو، تاکہ امتحان الہی میں تم کامیاب آگے چلے جاؤ۔ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جو ہم اور آپ نے اس بات کو جو سنا۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، اس مصیبت میں اور اماموں کی زندگی میں جو مصیبت آتی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اماموں کی زندگی کی مصیبت اور ہماری زندگی کی مصیبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی مصیبت کی خبر ہم کو نہیں ہے۔ ابھی 10
منٹ بعد کیا ہونے والا ہم کو نہیں معلوم. اماموں کی زندگی میں آنے والی مصیبت پوری تفصیل کے ساتھ معلوم تھی. ایسا نہیں کہ امام کا اچانک مصیبت آ گئی جیسے آگے آتی ہے. مثال دیں انشاءاللہ خدا صبر دے والدین کو مخصوصاً عالم بھائی کو. آپ کے بیٹے کی 21 سال میں موت ہوگی. نہ آپ نے سوچا تھا, نہ گاؤں والے نے سوچا تھا, نہ کسی نے سوچا تھا. تو یہ موت اچانک ہے ہمارے لیے. بچے کی طبیعت بگڑ گئی, کوشش کی گئی, علاج کی, اللہ کا امتحان تھا, اللہ کی مرضی تھی, وہ مسئلہ نہیں ہوا. شروعات میں ایک بات ہم آج کرنا چاہ رہے تھے, بات ذہن سے چلی گئی. ابھی بچے کے ہاسپٹل کی بات ہم کر رہے یاد آیا. آپ سب سے انشاءاللہ یہ جو موقع ہے, افطار کا موقع, دل اس وقت بہت نرم رہتے ہیں. سمیر حیدر کی آخری جو زندگی کی ہاسپٹل میں, جہاں پر اس نے شاید 4 یا 5 باتیں بھی نہیں کی, باتیں کی تو اشاروں کی باتیں کی. پتہ نہیں میرے مولا حسین سے وہ اتنا تعلق تھا سمیر کو, وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی جب اس کے سامنے زیارت عاشورہ کی جاتی تھی, جب بات السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علی الحسین پر آتی, انگلی اٹھا دیتا. بے ہوش تھا, ماں باپ سے بات نہیں کر رہا تھا, لیکن جب زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے السلام علی الحسین تو لیتے لیتے انگلی اٹھا دیتا. پتہ نہیں میرے مولا حسین سے اس وقت اس کا کیا رشتہ جم گیا تھا, کیا تعلق ہو گیا تھا. اس مرحوم کی یاد میں ہم سب کی طرف سے ایک سلام مرحوم کو خوش کرنے کے لیے. یہ دل کا یقین ہے, ابھی ہم پڑھیں گے ضرور قبر میں سمیر اپنی انگلی بدل کر کے کہے گا مولا میں آپ کو سلام ضرور کروں گا. تو آپ سب سے گزارش ہے ایک سلام مرحوم کی طرف سے اور اپنے اپنی طرف سے مولانا امام حسین کے بارگاہ میں پیش کریں گے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام مرحوم کے انتقال کی اطلاع کہ بچہ ہمارا 21 سال کی عمر میں پہنچ کر انتقال کر جائے گا, کسی کو نہیں تھی. آج اسی چہر کی مجلس ہو رہی ہے. لیکن کیا امام حسین کے لیے بھی ایسی تھا کہ میرا 18 سال کا پڑھیا جوان اکبر نہیں معلوم تھا, امام کو معلوم تھا میرا جوان 18 کا ہوگا, کڑیل جوان ہوگا. غربت کے وقت, غربت کے عالم میں, میری ضعیفی کے وقت, میرے آنکھوں کے سامنے سینے میں برچی کھا کر میری گود میں ایڑیاں رگڑ کر میرا بچہ شہید ہو جائے. یہ پوری اطلاع موصل تھی. اہل بیت کا یہ طریقہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد اس نعمت کے ہاتھ سے چلے جانے کے بارے میں بھی انسان کو تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے. تھوڑا سا جو واقعات ہم اور آپ سن چکے ہیں وہ بھی واقعات کی طرف اشارہ کریں. امام حسین کی ولادت واقع ہوئی. ولادت کے وقت خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں. ولادت کے وقت پورا ماحول خوشی کا ہوتا ہے. فاطمہ زہرا کی گود میں امام حسین ہے. رسول خدا تشریف کا بیٹی میرے نواز سے میرے حوالے
فاطمہ زہرا نے اپنے نانے کو بابا کی گود میں دے دیا. گود میں لے کر نانا نے نواسے کے چہرے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. ماں نے پوچھا بابا اللہ نے آپ کو نواسا عطا کیا ہے, مجھے بیٹا عطا کیا ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں نعمت کے ملنے کے بعد نعمت کے جانے کے حوالے سے فکر اور تیاری رسول اللہ یہاں سے کرواتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ تیرا یہ لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے دشت میں غربت کے عالم میں شہید ہو جائے گا. پھر جناب سیدہ نے پوچھا بابا تو اس وقت میں رہوں گی, آپ رہیں گے, علی رہیں گے, حسن رہیں گے, لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں بچے کی ولادت پر بچے کی شہادت کی خبر. یہ کیا ہے کہ نعمت کے ملنے کے بعد تھوڑی سی فکر انسان کو نعمت کے چھیننے کی بھی ہونی چاہیے. اگر چھن جائے میں کیا کروں؟ ابھی امام حسین کے ساتھ تھا, جناب عباس کے ساتھ بھی ہوا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا. یہ تفصیل آپ کو معلوم ہے, آپ نے سنا. مصیبت کے آنے سے پہلے تیاری کی. امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے, شہادت مولا کی نزدیک تھی. جب شہادت نزدیک تھی تو امام نے ام ایمن کو بلایا. ام ایمن تھوڑا قریب آ. ایک شہر میں کسی کو عزت کی زندگی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی شہر میں کسی انسان کو عزت کی زندگی مل جائے. امیر المومنین کوفے میں بڑی عزت مندانہ زندگی گزار رہے تھے. امام ظاہر یعنی ظاہری امامت امام نے کوفے میں اپنی لوگوں کو دکھائی ہے, دنیا کے سامنے 4 کچھ سال کے امام نے بتائی. تو اس دور میں جب امام کی شہادت واقع ہو رہی تھی, یہ بڑی نعمت کوفے کی سرداری کی جو امام کو ملی تھی. اب اس کوفے کی سرداری کی نعمت کے ساتھ ایک مصیبت آنے والی تھی. ام ایمن کو امام نے بتایا, ام ایمن جب میری شہادت ہو جائے میری زینب کو بتا دینا کہ اسی کوفے میں آپ اسیر ہو کر آئیں گے, سر پر چادر نہیں ہوگی. جناب زینب کو ام ایمن نے بات بتائی. یہ بات سننے کے بعد ام ایمن جب جناب زینب کو دیکھتی تو پہلے جیسا دیکھتی تھی کچھ الگ طریقہ تھا. پہلے دیکھ کر معمولی تھا دیکھنا, لیکن اس بات کو سننے کے بعد جب ام ایمن دیکھتی تو افسوس کرتی, ہائے افسوس. کبھی آنسو بہا دیتی, کبھی آنکھوں سے آنسو پوچھ لیتی. جناب زینب نے آ کر پوچھا ام ایمن ابھی تک آپ کا طریقہ ایسا نہیں تھا, آپ مجھے اب دیکھتی ہیں تو اداس کیوں ہو جاتی ہیں؟ جناب ام ایمن نے بتایا کہ ایک میں نے آپ کے باپ سے جملہ سنا ہے, وہ سن کر میرے دل پر برداشت نہیں ہو پا رہی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے بابا نے کہا کہ آپ اسیر ہو کر ایک وقت اسی کوفے میں جہاں پر اب سیدانی ہیں اسیر ہو کر آئیں گی. جناب ام ایمن کی زبان سے جناب زینب نے جملہ سنا. آہستہ آہستہ مولا بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, آخری سانسیں میرے مولا کی چل رہی ہیں. سراہنے بیٹھ کر بیٹی کبھی بیٹھتی تھی, کبھی اٹھ جاتی, کبھی بیٹھتی, کبھی اٹھ جاتی. امام کی آنکھ کھلی تو کہا کہ زینب کچھ پوچھنا چاہتی ہو بیٹی؟ کہا کہ بابا ہاں. کہا کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بابا ام ایمن سے میں نے جملہ سنا, میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں. کیا یہ حقیقت ہے بابا کہ میں کوفے میں اسیر ہو کر آؤں گی؟ امام نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا زینب تجھے میری بیٹی ہونے کا واسطہ اس مصیبت پر صبر کرنا. دیکھیں 20 سال پہلے 20 سال آنے والی بعد آنے والی مصیبت کے لیے امام علی اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کو آمادہ کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ بیٹی یہ ہوگا. تو ہمیں اپنی زندگی میں ایک اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا نہ کرے جو نعمت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے جب چاہے خدا ہم سے لے لے, تو اس وقت ہم کیسے اپنی زندگی میں سنبھالیں, کیسے برتاؤ کریں, کیسے اس کا سامنا کریں, کیسے اس کا مقابلہ کریں, اس بات کی ہمیں تیاری ہونی چاہیے.
اب اس تیاری کے لیے ہمیں کئی حدیثوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہدایتیں دی. ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں. لیکن جو لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ یہ مصیبت آ جائے تو میں کیسے برداشت کروں، ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو لوگ تیار نہیں ہوتے ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے. وہ اداس ہو جاتے ہیں، پھر زندگی کرنے کا ان کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جو مصیبت آئی ہے پہلے سے تیار نہیں تھے، بہت مشکل گزر رہی ہے ان پر. جناب ابو ذر غفاری رسول اللہ کے بہت مشہور صحابی، جناب ابو ذر غفاری کا بیٹا زر، ابو ذر زر کے بابا، امیر المومنین کی کنیت ہے ابو الحسن، حسن کے باپ، زر کے باپ جناب ابو ذر. ابو ذر کی نگاہوں کے سامنے زر کا انتقال ہو گیا. اب کیا عمر تھی واقعے میں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن جس عمر میں بھی بیٹے کا انتقال ہو، باپ کا کلیجہ باپ کا کلیجہ ہوتا ہے. باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹے کا جنازہ اٹھ جائے جس سن میں بھی، یہ قابل برداشت نہیں ہوتا باپ کی. جناب زر کا انتقال ہو گیا تو جناب زر کو قبرستان لے کے دفن کر لیا، قبر میں بچوں کو بٹھا دیا. جناب ابو ذر سے کہا کہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لیں. جناب ابو ذر بیٹے کا آخری دیدار کرنے کے لیے قبر کے سرانے پہنچے. قبر کے سرانے پہنچ کر چند جملے کہے جناب ابو ذر نے. کہا بیٹا میں تیرے سے خوش ہوں، میں تیرے سے ناراض نہیں ہوں. تو نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، تو نے کبھی مجھے آزار وصیت نہیں پہنچایا، کبھی میرے دل ٹوٹنے کا کام تو نے نہیں کیا. بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں. بیٹا اگر خداوند عالم نے اعلان نہ کیا ہوتا کہ جنت کے درجات ہیں، جہنم سے بچنا چاہیے، اگر وہ جنت کے درجات پانے کے لیے مجھے عبادت درکار نہ ہوتی تو یہ دل میں آرمان لاتا، یہ دل میں خواہش لاتا، میں یہ زبان سے جملہ کہہ دیتا کاش تیری جگہ میں مر جاتا. لیکن بیٹا تیرا حشر تیرے ساتھ، میرا حشر. بیٹا مجھے جنت کے آگے آگے درجے دینے ہیں، تو ابھی زندگی میں اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے. میں عبادت کر کے گناہوں سے بچ کر بلند درجے حاصل کروں گا. بیٹا میں رو رہا ہوں، دیکھ میری آنکھوں میں پانی نکل رہا ہے، لیکن یہ میرا رونا یہ نہ سمجھ کہ تو مر گیا، تیرا انتقال ہو گیا تو شاید میں مجبور ہو گیا. نہیں بیٹا، میں نے آج تک کسی کا محتاج تھا سوائے خدا کے، نہ کسی کا محتاج ہوں، نہ مرنے تک کسی کا محتاج رہوں گا. اگر میں محتاج ہوں تو صرف خدا کا. بیٹا یہ جو میرے آنکھوں میں آنسو تم دیکھ رہے ہو، باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹے کے مرنے کے آنسو نہیں ہے. بیٹا سب جناب ابو ذر کی گفتگو غور سے سن رہے ہیں، قبر کی کنارے. کہا بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں، ابھی تیری قبر بند ہو جائے گی، ملائکہ آ کر تجھ سے سوال کریں گے، پتہ نہیں تو جواب دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا. بیٹا میرا رونا تیری آنکھوں پر ہے، بیٹا میرا رونا تیری جدائی پر نہیں، تیری کامیابی کے لیے. پتہ نہیں فرشتوں کا جواب دے پائے گا نہیں دے پائے گا، مرنے کے بعد تو کن مراحل سے گزر رہا ہوگا مجھے نہیں معلوم. بیٹا ان مرحلوں کی سختی کے لیے میں رو رہا ہوں، پھر جدائی کے لیے نہیں. اس کے بعد ایک جملہ جناب ابو ذر نے کہا آسمان کی طرف سر اٹھا کر، پروردگار تیرا یہ بندہ عاجز، ناتوان، محتاج، مجبور، ضعیف، سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے بیٹے پر جتنے میرے حق میری گردن پر میرے بیٹے کے ہیں سب سے میں گزر رہا ہوں. تو مالک ہے، تو قدیر ہے، تو غنی ہے. جب میں گزر رہا ہوں تو تو بھی گزر جاؤ. یہ جملے ایک جوان
میت اور قبر پر بیٹھ کر کون کہہ سکتا ہے؟ جو پہلے سے تیار ہو کہ اگر اس طرح کی مصیبت دنیا میں آ جائے تو ہم کس طرح سے برتاؤ کریں گے. ٹھیک. اور لیکن جوان کا مرنا ہم جتنا بھی چاہیں، جو باپ کے دل پر گزرتی ہے وہ کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھیے. یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھیے. لختے جگر کے زخم کو گھائل سے پوچھیے. سمجھنا مشکل، لیکن پھر بھی کچھ باتیں یہاں پر ہم سب کو حوصلے کے لیے. مرحوم سمیر حیدر کی زندگی میں ہم اور آپ نے انتقال کے بعد جو کلپس دیکھے، امام حسین کا زیادہ ان کو پانی بانٹ رہا تھا، رات بھر جاگ کر دستبند تیار کیا دوستوں نے کہ کل صبح ہر عزادار کے ہاتھ میں حسین کی نشانی یہ تیار کیا. ایک سوال ماں باپ سے، جب سمیر یہ تیار کر رہا تھا آپ رو رہے تھے یا دعا دے رہے تھے؟ آپ کے دل کو خوشی مل رہی تھی یا آپ کو تکلیف ہو رہی تھی؟ آپ کا بیٹا رات بھر جاگ رہا تھا، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، پانی کا تقسیم کرنا، دھوپ پہ کھڑے ہو کر گھر سے عذاب آنے تک اسیر بن کر آنا، شدت گرمی میں بیٹے کو تکلیف دے رہا تھا. کام یہ، لیکن آپ خوش ہو رہے تھے، آپ دل سے دعا دے رہے تھے، آپ دل سے اس بات کی طرف خوش ہو رہے تھے کہ میرا بچہ یہ کام کر رہا ہے. کیوں؟ جبکہ بچے کو تکلیف ہو رہی تھی. رات بھر جاگنا تکلیف کا کام ہے. رات بھر ابھی دیکھیں جتنے بچے روزے ہیں، جن کے ماں باپ ہیں، بچہ 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا پورا روزہ ختم کر دے، ماں باپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں. خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوگا ماں باپ کا اگر بچہ 14 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لے. بھائی بچہ یہ شدت گرمی میں ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو 12 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ پورا روزہ کر رہا ہے. ماں باپ کو بچے کو دیکھ کر دکھ کھانا چاہیے تھا، جبکہ جیسے جیسے ماں باپ کی نگاہ بچوں پر جائے گی ویسے ویسے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے گی، خوشی ہوگی. پروردگار میرے بچے نے روزہ رکھ لیا، پروردگار میرے بچے نے روزہ رکھ لیا. رات بھر کوئی بچہ امام حسین کے غم میں شب بیداری کر کے جاتا ہے، ماں سینے سے لگا لیتی ہے بیٹا تو حسین کے ماتم سے ہو کر آ گیا، جبکہ بچے کو تکلیف ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھنے کا مقام ہے. چھٹے امام کے زمانے میں ایک جوان بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے انتقال کر گیا. چھٹے امام تسلیت کے لیے پہنچے. امام نے فرمایا دیکھ جتنا تو تیرے بچے سے محبت کرتا ہے خدا کئی گنا زیادہ تیرے بچے سے محبت کرتا ہے. جب تھوڑی سی محبت رکھ کے تم اتنا اپنے بچے سے مہربان ہو خدا کتنا مہربان ہوگا. یہ کہہ کر تسلیت دے کر امام گھر چلے. 2 دن 3 دن کے بعد لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا وہ باپ سنبھل نہیں رہا ہے. آپ کے جانے کے بعد بھی اس باپ کو جتنی بھی تسلیت پیش کی جائے، جتنا بھی دلاسا دیا جا رہا ہے وہ تھم نہیں رہا. دوبارہ امام اٹھ کر اپنے گھر سے اس میت کے گھر پہنچے. باپ کو سامنے بٹھایا، کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کا مرنا زیادہ سخت ہے یا علی اکبر کا؟ مولا ہے اور تمہارے بیٹے کا مرنا زیادہ سخت ہے رسول خدا کا؟ اماموں کا نام ایک رسول خدا کا. اگر رسول خدا کی رحلت پر ہم صبر کر چکے ہیں تو تمہارے بیٹے کی میت پر کیوں صبر نہیں کر پاتے؟ جب فاطمہ زہرا کی شہادت پر ہم صبر کر رہے ہیں، جب علی مرتضیٰ کی شہادت پر ہم صبر کر رہے ہیں، تو پھر تم کیوں اپنے جوان کی موت پر صبر نہیں کر پا رہے ہو؟ اس جملے کو سننے کے بعد سنبھل گیا. یہی بات ہے جب انسان
زمانے کو سمجھ جائے، امتحان دینے کے لیے ہمیں سمجھ جائے، آسانی سے امتحان دے دے گا۔ جس سمیر نے رات پر جاگ کر امام حسین کا دستبند بنایا تھا، ماں باپ کو معلوم تھا غم حسین آیا، میرے بچے کی نیند ادنا ہے، میرے بچے کی نیند غم حسین کا قربان، اس لیے بچے کو جگا دیا۔ اطاعت پروردگار اعلیٰ، بچے کی 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ادنا، 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس میرے بچے کی خدا کی اطاعت پر قربان ہو جائے۔ جب یہ قربان کا مسئلہ آ جاتا ہے سمجھ جائیں تو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں درک کرنا چاہیے، جو بھی نعمت مل جائے، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے مقام ہو، چاہے منصب، کوئی بھی نعمت مل جائے، اس نعمت کے چھیننے کا بھی انسان کو ایک خیال ذہن میں رکھ کر اس کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ کہاں کہاں سے تیاری شروع کی؟ مرحوم ہاسپٹل میں جب تھے، جناب ظاہر صاحب نمازوں میں آتے تھے یہاں پر، ہر آدمی پوچھتا تھا آپ کا بھتیجا کیسا ہے، آپ کا بھتیجا کیسا ہے، آپ کا بھتیجا کیسا ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن ہاسپٹل میں کیا قیامت گزر رہی ہے، ایک ایک لمحہ ہاسپٹل میں گھر والوں کے لیے قیامت سے ہم نہیں گزرا، لیکن مومنین کے لیے کہتے تھے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ایک مہینہ اپنے بچے کو بستر پر دیکھنے کے بعد اس کے انتقال کی خبر، جناب علی اکبر جیسے جوان کی شہادت کے لیے امام حسین کو کس سے تیار کیا گیا کہ بیٹا حسین اکبر کی شہادت پر صبر کر لو۔ یہ بات ہم نے مرحوم کے جنازے پر عیسیٰ علیہ السلام کو مجلس میں بھی ہم نے کہا تھا، جب مرحوم کا انتقال ہوا ہاسپٹل اتنے مومنین پہنچ گئے کہ باپ کو چھونے بھی نہیں دیا جنازہ، گھر آئے اتنے مومنین موجود تھے، کوئی آ کر تسلی دیتا، دلاسا دیتا، مومنین کے تسلی کے نتیجے میں باپ کا غم تھوڑا ہلکا ہو جاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں میرے حسین کے دل پر وہ کیا قیامت گزری ہوگی، تنہا باپ، جوان کا جنازہ، کوئی غصہ دینے کے لیے نہیں، کیا مصیبت میرے مولا کے دل پر گزری ہوگی۔ اس مصیبت کے لیے کب سے تیار کیا گیا؟ امام حسین کمسن ہے، کمسنی کے عالم میں مدینے کے ایک سائے میں بیٹھ کر امام رو رہے تھے، موارد المتقین میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، امام آنسو بہا رہے تھے، جناب سلمان فارسی کا گزر وہاں سے ہوا، امام حسین کے رونے کی آواز سنی، سلمان امام حسین کے قریب پہنچے، کہا میرے آقا آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا سلمان، وجہ کسی نے تکلیف دی آپ کو؟ نہیں۔ کسی نے دل دکھایا آپ کا؟ نہیں۔ کہا مولا پھر یہ آنسو کس لیے ہے؟ تنہا بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں؟ کہا سلمان تمہارے دل میں جو میں سوچ کے رو رہا ہوں اس کو سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ سلمان نے کہا کہ مولا آپ کے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، مولا میں سنبھال لوں گا، آپ بتائیں آپ کیا سوچ کر رو رہے ہیں؟ جناب سلمان نے کہا، جناب سلمان سے امام حسین نے کم سینی میں کہا، سلمان مجھے یہ بتایا گیا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے ایک بیٹا دے گا، جس بیٹے کا نام میں علی اکبر رکھوں گا، جب وہ 18 سال کا ہو تو میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ شہید ہو جائے گا، میرا بچہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا اور میں دیکھتا رہوں گا۔ سلمان جب میں یہ منظر سوچتا ہوں تو مجھ سے اللہ اکبر۔ امام حسین کو بچپن سے جناب علی اکبر کی مصیبت کو سہنے کی تلقین دی جا رہی تھی، بتایا جا رہا تھا۔ جب موت کو سمجھ جائیں، جدائی کو سمجھ جائیں تو یہ ہوگا۔ امام حسین جب
مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، قافلہ آگے جا رہا تھا، جناب علی اکبر قافلے کے پیچھے تھے۔ اچانک امام حسین نے ایک زبان سے جملہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باپ کے زبان سے جوان بیٹے نے یہ جملہ سنا، پیچھے سے سامنے آ گئے، اپنے باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بابا، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے نہ ملنا پڑ، ابھی اکبر زندہ ہے بابا، بابا انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا ابھی ہم آگے آگے جا رہے تھے، میں نے ایک آواز سنی آسمان سے جو یہ کہہ رہی تھی کہ حسین قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے، بیٹا مجھ سے عباس جدا ہو جائے گا، مجھ سے تو جدا ہو جائے گا، مجھ سے اسود جدا ہو جائے گا۔ جب یہ جملہ سنا جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا، بابا ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہماری شہادت حق پر ہوگی؟ کہا ہاں بیٹا ہماری شہادت حق پر ہوگی۔ کہا بابا اب نہ گھبرائے، میں آرام سے جان دے دوں گا، بابا اب نہ ڈرے، میں آرام سے جان دے دوں گا، اب ہم نہ کھائے۔ بابا جو موت کو سمجھ جاتے ہیں ایسی ان کی حالت ہوگی، لیکن باپ آخر باپ ہے۔ اللہ جناب علی اکبر میدان میں گئے۔ خدا کسی ماں باپ کو وہ وقت نہ لائے کہ اپنے جوان بیٹے کو باپ اور ماں حسرت کی نگاہ دینا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں میرے بچے کا کیا ہوگا۔ جب جناب علی اکبر آئے ہیں آخری رخصت کے لیے، روایت کے جملے میں اب تک میں لکھا ہے، جب امام حسین نے اکبر سے کہا کہ بیٹا میدان میں جاؤ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنِ نَظَرًا عَائِسًا، امام حسین نے سر سے پیر تک جناب علی اکبر کے بدن پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ حسرت سے امام نے جناب علی اکبر کو دیکھا، کہا کہ بیٹا خدا حافظ، بیٹا جا رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا جب تک میرا اور تمہارا آمنا سامنا رہے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ لینا۔ جناب علی اکبر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ جب فاصلہ زیادہ ہو گیا تو جناب علی اکبر اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کرنا چاہ رہے تھے، اچانک کیا سنا کہ پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ جناب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کا منہ موڑ لیا۔ جب قریب پہنچے کیا دیکھا؟ کربلا کی گرم زمین پر میرا حسین مڑا ہوا ہے۔ اکبر گھوڑے سے اتر گئے، باپ کو کربلا کی گرم دل سے اٹھایا، کہا بابا اس لیے آپ آ رہے ہیں، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ ایک جملہ امام نے فرمایا جو زبان حال تھا میرے مولا کا، اکبر کیا کس سے جدا ہو رہا ہے؟ اگر تیری اولاد کاش تو صاحب لیتا بیٹا، باپ سے بیٹا جدا ہو رہا۔ جو حالت میں امام حسین کو جناب علی اکبر خدا حافظی کی تھی، میدان میں گئے، کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد واپس خیمے میں آ گئے۔ آنے کے بعد ایک سوال کیا، بابا ایک قطرہ پانی مل جائے گا؟ ایک قطرہ پانی، بابا ایک قطرہ پانی۔ یہاں پر تاریخ میں بہت ہی بڑا سوال کا نشان لگایا ہوا ہے۔ کیا جناب علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے؟ پھر کیوں آیا؟ پانی مانگنا نہیں تھا۔ علی اکبر جب کرتے کرتے یہ خیال ذہن میں آ گیا، کہیں میری جدائی کی وجہ سے میرا بابا اس دنیا سے تو نہیں چلا۔ باپ کی حالت دیکھنے کے لیے مقتل سے علی اکبر خیمے میں آئے۔ امام نے ایک اور اکبر کی زیارت کی، کہا بیٹا پانی کا سوال کر رہے ہو، اپنی زبان میری زبان میں دے دو۔ اس کے پیچھے کئی مقصد علماء نے بتائے ہیں۔ جناب علی اکبر نے زبان اپنے باپ کی زبان میں دینے کے بعد فوراً کھینچ کر فرمایا، بابا میری زبان سے زیادہ آپ کی زبان سنیے، آپ میرے سے زیادہ پیاسے ہیں۔
امام حسین نے جو فرمایا بیٹا اکبر اپنی زبان میں بیٹے علماء فرماتے ہیں امام نہیں چاہ رہے تھے کہ اکبر کو اپنی پیاس بتائیں. اللہ اکبر، کیا نگاہ کرتی ہے ورقا نے، کس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب کسی بچے کا، کسی باپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب محبت بھر آتی ہے دل میں، بیٹے کو سینے سے لگا کر بوسہ دے دیتا ہے باپ. لیکن جب بچہ 14 15 16 17 18 سال کا ہو جاتا ہے، اب باپ بچے کے چہرے کو بوسہ نہیں دیتا، صرف بیٹے کو دیکھتا جاتا ہے، خوش ہوتا جاتا ہے، بیٹے کو دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. باپ کے دل میں جب جناب علی اکبر آخری مرتبہ آئے تھے پانی کا سوال لے کر، امام چاہ رہے تھے ایک مرتبہ اکبر کے ہونٹوں کا بوسہ دے دے. اکبر اپنی زبان میری زبان میں دے دے، اکبر نے زبان دی. امام حسین نے اکبر کے ہونٹوں کا بوسہ لیا. اے میرے خدایا، میرا اکبر مجھ سے جدا ہو. بس آخری ٹکڑا تھا آپ کی زحمت دبا. جوان بیٹا جب جوان ہوتا ہے، بچپن کی زندگی میں ماں باپ کی قدر بچے کو نہیں معلوم ہوتی. یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں خدا ماں باپ کے سائے میں ان کو پروان چڑھائے. 7 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو ماں باپ کی محنتوں کا علم نہیں ہوتا. جب بچہ جوان ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو ماں باپ کی محنتوں کا اندازہ لگنے لگتا ہے کہ مجھے پالنے کے لیے، مجھے پڑھانے کے لیے، مجھے بڑا کرنے کے لیے میرے ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں. اب بچہ سامنے آ کر نہیں کہتا کہ بابا کتنی مشکل اٹھاتے ہیں، بس آ کر کبھی کبھی جب محبت کا ماحول بنتا ہے، محبت کے ماحول میں تو جملے ایسے کہہ دیتا ہے جو جملے اس کے دل کی بات ہوتی ہے، اس کے دل کی بات ہوتی ہے. امام حسین کے بارے میں جناب علی اکبر نے ایک بات کہی، سمیر نے اپنے باپ سے ایک بات کہی تھی، بس وہ ایک بات سن لیں. ابھی بیمار نہیں تھا سمیر، اپنے باپ کو بٹھا کر کہا بابا آپ پر جو بھی مصیبت آ جائے، بابا رونا نہیں، مجھے رونا پسند. بابا آپ کا رونا مجھے پسند نہیں، بابا اپنا رونا، جو بھی مصیبت آ جائے. پتا نہیں یہ جملہ کیوں کہا سمیر نے، باپ سے کہا بابا رونا نہیں. امام حسین جب خیمے سے علی اکبر گئے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے، ہر شہید نے کہا مولا میری مدد کو آئے. علی اکبر نے نہیں کہا مولا میری مدد کو آئے. علی اکبر چاہتے تھے جو قیامت مجھ پر آئی ہے وہ میرا بابا نہیں دیکھ پائے گا. اکبر گھوڑے سے گرتے ہوئے کہا بابا، اکبر کا آخری سلام، بابا اپنا نام، اکبر کا سینہ زخمی. الا رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آپ حضرات سے گزارش ہے، افطار کا انتظام ہے، بانیان مجلس پر بہت بڑا احسان ہوگا آپ حضرات کا.